اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے ہمارے حبیب آپ تمام مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو سامنے نہ لائیں، الا ما ظہر منہا، ہاں بامر مجبوری جس کا ظاہر کرنا ضروری ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور وہ اپنے دوپٹے اور چادریں ڈال کر رکھیں، عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنا حسن ظاہر مت کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خامد کے سامنے، او آبائهن، یا اپنے والد کے سامنے، او آباء بعولتهن، یا اپنے سسر کے سامنے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 31 کا کچھ حصہ 18ویں پارے سے سورۃ النور کا تلاوت ہوا۔ تفصیل طلب آیت ہے، اس وجہ سے اس کا ایک ٹکڑا پڑا گیا ہے، باقی انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں مکمل فرمائیں گے۔ ایمان والی عورتیں، ان سے بھی خطاب ہے کہ یہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ بات کل والی ہے، اگر نگاہ غیر محفوظ ہے تو شرمگاہ بھی غیر محفوظ ہے، اگر نگاہ محفوظ ہے تو شرمگاہ بھی محفوظ ہے۔ جی بھر کے دیکھو اپنی بیوی کو، ماں کی حیثیت سے جی بھر کے اپنی والدہ کو دیکھو، باپ کی حیثیت سے جی بھر کے اپنے والد کو دیکھو، بیٹی کی اور بیٹے کی حیثیت سے جی بھر کے اپنی اولاد کو دیکھو، مگر جن کو دیکھنا جائز نہیں ان سے اپنی نگاہ کو بچاؤ۔ یہ بہت بڑا تیر ہے شیطان کا، جب یہ جا کے لگتا ہے تو گناہ کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، گناہ کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر جس وقت بہتان لگایا نا عورتوں نے کہ ہائے زلیخا تو کس چکر میں آ گئی ہے، اس نے کہا اچھا، اس نے اپنی سہیلیوں کی نا بڑی خوبصورت ایک دعوت کی اور تکیے لگائے، ہال سجائے، پھل لائے، پلیٹیں رکھی، چھریاں رکھی، سب کچھ۔ اب جناب وہ ایسے سیب پکڑ کے چھریاں رکھ کے کھانے کے چکر میں تھی، تو آپ نے حضرت یوسف سے کہا کہ ذرا سامنے آؤ، کیا آ جاؤ؟ وہ سامنے آئے تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا نا، وہ جناب سیب کے بجائے اپنی ساری انگلیاں کاٹ گئیں۔ نگاہ جب متوجہ ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی ہیں، میرے حبیب کو اگر کوئی دیکھ جاتی تو وہ اپنے سینے سے کلیجہ باہر نکال دیتی۔ لیکن نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس کو ساری دنیا کی عورتیں دیکھ لیں اس کو کوئی فرق۔ اور یاد رکھیں کہ نبی پہ پردہ فرض نہیں ہے، نبی پہ پردہ، بھائی صاحب آج کل کہتے ہیں آپ پیر صاحب ہیں آپ کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، بیٹا آگے ہو جاؤ، بیگم کو کہتا ہے تو بھی ذرا آگے ہو جا، بہن ہوتی ہے اس کو بھی کہتا ہے تو بھی آگے ہو جا، ذرا ہاتھ پھرا لے سر دے ہوتے۔ یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہمارے وہ پیر جس کے اوپر پردہ فرض نہیں ہوتا وہ نبی ہوتا ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نبی کے سامنے اگر کوئی عورت اچانک بھی آ جائے گا تو نبی کا خیال کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ آج اگر یہ 15ویں صدی کے پیر ہیں، ان کے سامنے ہماری عورتیں ایسے جھک سکتی ہیں جی، تو آپ مجھے بتائیں یہ شیطان ہے یا پیر ہے؟ جی
کوئی بزرگ ایسا ہے کہ جس کے سامنے آپ کی بچی یا بیوی ایسے آئے کھلم کھلا اور آپ کہیں جناب پیر صاحب تواڈے کولوں کادا پردہ ہے، تواڈے کولوں ادب. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بات نہیں بھائی، زبان تو چل رہی ہے نا ماشاءاللہ. جب لائٹ جائے تو مرزائیوں پہ لعنت کیا کریں، مرزائیوں پہ لعنت بے شمار، مرزائیوں پہ لعنت بے شمار، مرزائیوں پہ لعنت بے شمار. اس میں کوئی شرم آنے کی بات ہے بھائی؟ اس میں کوئی حیا کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر اپنی ساری حیا ختم کر کے مرزائیوں پہ لعنت بھیجا کریں. یہ ہمارے مولانا منظور چنوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے. لیکن اگر جذبے والی لعنت ہوگی تو لائٹ آ جائے گی، اور اگر سوچ سوچ کے کہیں گے یار یہ کیا چکر شروع کر دیا انہوں نے، یہ کیا چکر شروع کر دیے، تو مرزائی پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں بھیجنی چاہیے؟ جو ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد کہتا ہے جی میں بھی نبی ہوں تمہارا، اور کیا کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. لعنت بھیجیں، مرزائیوں پہ لعنت بے شمار، قادیانیوں پہ لعنت، احمدیوں پہ، لاہوریوں پہ، تمام مرزائیوں پہ، پوری دنیا کائنات کے ہر چپے پہ جس جگہ موجود ہے ان پہ لعنت بھائی بے شمار. یہ لعنت بھیجنا فرض ہے. اللہ نے نہیں کہا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جھوٹے پہ اللہ اور تمام دنیا لعنت کرتی ہے. یہ تو جھوٹوں کے بھی باپ ہے، یہ تو جھوٹوں کا بھی باپ ہے. اس لیے لعنت ہم نے بھیج دی ہے. اللہ خیر فرمائیں گے. عورت کو قرآن کہتا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکاؤ، لیکن آج کل ہوتا کیا ہے کہ عورتیں اس چیز کے اندر بالکل کمزور ہیں. وہ کہتی ہیں جناب نگاہیں کیا ہوتی ہے، دل صاف ہونا چاہیے. دل کیا ہونا چاہیے؟ مولانا حسین عامر مدنی رحمت اللہ علیہ نے، ایک آدمی نے کہا جی پردہ دل کا ہوتا ہے. انہوں نے ایک لیمو جو ہے نا وہ نچوڑ کے اس کی زبان پہ پھینکا. وہ کہے اوئے ہوئے 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 یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یار کھٹاس سے نہیں لگتی ہے زبان پہ، یہ دل میں لگنی چاہیے نا. کیا ہونی چاہیے؟ پردہ تو کہتا ہے دل کا، کھٹاس سے زبان پہ لگ رہی ہے. مرچیں ذرا آنکھوں پہ لگائیں نا، لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ اور بلڈ پریشر والے مریض کو ایک چمچ نمک یہاں ڈال دیں، جی کیا آ گئی نا؟ آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ اس کو ویڈیو سے ڈیلیٹ نہیں کرنا آپ نے. مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، ان تمام طبقوں پہ لعنت بے شمار. اس میں مجاہد بن کے لعنت کیا کریں. یہ صوفی بن کے لعنت نہیں کیا کرنے، مجاہد بن کر، طاقتور بن کر. اس میں تبلیغ والے بھی لعنت کریں گے، مجاہد بھی لعنت کریں گے، عوام بھی، بچے بھی، طلباء بھی، علماء بھی، خواص بھی، سارے مرزائیوں پہ لعنت بے شمار. انشاءاللہ اللہ نے دکھایا ہے، نقد دکھایا اللہ نے کہ لائٹ آئی ہے. لائٹ کیا ہوئی ہے بھائی؟ آئی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا، زینت کو ظاہر نہیں کرنا. زینت کیا ہے؟ عورت کی چوڑیوں کی یہ جگہ یہ زینت ہے. کیا ہے؟ اگر وہ یہاں پہ کوئی سونے کی چیز ڈالتی ہے یہ بھی زینت ہے. اگر وہ زیور یہاں پہ ڈالتی ہے یہ بھی زینت ہے. اگر وہ ناک پہ کوکا ڈالتی ہے یہ بھی زینت ہے. اور آج کل عورتیں کیا کرتی ہیں جناب، یہاں تک ان کا گلا ہوتا ہے. کیا کہتی ہیں کہ جناب 4 لاکھ کا ہار پہننا ہے، نظر تو آنا چاہیے. 4 لاکھ کا ہار پہننا ہے تو نظر تو آنا. یار آپ نے کبھی اپنی پردادی اور دادی کی قمیض دیکھی ہے؟ آج بھی موجود ہوگی، آپ اس کو چیک کر لیں. آج کل درزی بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے. ایک ایک عورت کے پیچھے درزنیں اتنی محنت کرتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں سے ڈیزائن نکال کے لے آتی. اور جناب مرد جو ہیں وہ بیچارے سیدھے بٹن لگاتے ہیں اور قمیض سلواتے ہیں. بس ٹھیک، سلہ ٹھیک ہے.
یہ جو عورت کا یہ گلا ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے بھائی؟ یہ حرام ہے۔ اس پر جناب وہ زیب ڈالی ہوتی ہے، جی زیب ہے جی 1.5-2 لاکھ کی زیب ہے، اور اس پر جناب آگے ہار ہے یا لاکٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ 2.5-3 لاکھ روپے کا نسخہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب سب کو نظر آنا چاہیے، سب کو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ آپ کو صحت دے اور اللہ آپ کو دیکھنے کی بھی توفیق دے۔ میں دیکھنے کی توفیق سے مراد وہ عورتیں کہہ رہا ہوں جن کو آپ دیکھو بھی تو آپ کو فرق کوئی نہیں ہے، اور ان کو بھی انشاءاللہ کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ہیں ہماری خیبر پختونخوا میں بہت سی عورتیں، یا یہ بھائی عبد الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں گئے بھائی؟ موجود ہیں، میاں والی کے ہے نا؟ آپ کے ہاں جو وہ ٹوپی والا برقع پہنتی ہیں عورت، پہنتی ہے کہ نہیں پہنتی؟ پہنتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ 100 عورت ادھر لے آؤ، ہم سارے ان کو 20 دن دیکھتے رہیں گے، خدا کی قسم ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا یہ ہماری ماں ہے کہ دادی ہے، ساس ہے کہ بھتیجی ہے کہ بھانجی ہے کہ فلاں ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ وہ اگر برقع آج کسی کو لا دو کہ بیٹا یہ شادی پر تمہارے لیے گفٹ ہے، وہ کہتی او یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز لے آئے ہو۔ اس طرح یہ محمد ایجنسی کی بہت سی خواتین ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا برقع کمال کا برقع ہوتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ماں جا رہی ہے کہ بیٹی جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جو آج کل یہ ٹائٹ برقعے ہم پہنتے ہیں یہ برقع شرعی نہیں ہے، یہ برقع شرعی۔ اس طرح اگر عورت یہ جو پاؤں ہے اس میں کوئی زیور پہنتی ہے، یہ بھی ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ کان، یہاں زیور، تو جتنی زیور کی جگہ ہیں یہ عورت کی زینت ہیں، یہ عورت کی کیا ہے؟ زینت ہے، ان کو جائز نہیں ہے کہ ظاہر کریں۔ انگریز نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو شکست دینا چاہو اور مجاہدین کو دائیں بائیں کرنا ہو، عورتوں کو ننگا کر کے بیچ میں بھیج دو۔ اور میں قربان جاؤں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی ہیں صاحب جنہوں نے سب سے پہلے تیر مارا؟ کیا مارا؟ ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں تو آپ کے دل میں خیال ہے یار کاش کہ کوئی بندہ ہو تھوڑا باہر میری حفاظت تو کرے نا۔ ظاہر ہے ہجرت ہوئی تھی اور بڑے مسائل تھے، اور دشمن آپ کو پتہ ہے پیچھے کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسلحے کی جھنجھار کی آواز آئی، اسلحے کی جھنجھار کی آواز، پوچھا کون ہے؟ انا سعد یا رسول اللہ، میں اپنے اوزار لے کے اپنے حبیب کی حفاظت کر رہا ہوں۔ پھر حضرت سعد جب تیر مارتے تو نبی پاک کھڑے ہو کے نا یہاں پہ ہاتھ رکھتے، اور یہ وہ صحابی ہے جس کو اللہ کے نبی نے جو کہا وہ کسی اور کو نہیں کہا۔ ہر صحابی نے کہا فدا کا بھی ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، لیکن سعد کو میرے نبی نے کہا فدا کا بھی ابی و امی یا سعد، کہ محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ کیا ہے؟ ایک ریشم آیا نا، ریشم کے کپڑے آئے تو صحابہ آپ کو پتہ ہے غربت کی حالت میں تھے، ریشم حرام تھا، ریشم کا وہ تصور ہی نہیں کرتے تھے، لیکن ریشم جب آیا تو اس کو ہاتھ لگا رہے تھے، کہہ رہے یار بڑا زبردست ہے اور بڑا ملائم ہے جی۔ یہ جو آج کل بوسکی ہے نا، بوسکی، یہ ریشم ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز اگر وہ صحیح بوسکی ہے، اگر 2 نمبر ہے تو اللہ جانے، لیکن بوسکی میں ریشم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے دیکھا یار یہ صحابہ اس کو ہاتھ ہلا رہے ہیں اور بڑا چک چک کر رہے ہیں، بڑا نرم ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے کہا او خدا کے بندو، لمنادیل سعد فی الجنت خیر منہا، حضرت سعد کو جو رومال ریشم کے جنت میں اللہ نے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اس سے کیا ہے؟ بہتر۔ سعد بن ابی وقاص کی بات کر رہا ہوں، ایک جنگ میں آپ کمانڈر تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی۔ کافروں نے لڑکیوں کو ننگا کیا، اور ننگا کرنے کے بعد سامنے لے آئے، ادھر سے لڑکی، ادھر سے لڑکی، ادھر سے لڑکی، ادھر سے لڑکی، اور جوان صحابہ، پھر وہ شرارتی بھی نہیں ہے، ان کی جوانی ضائع بھی نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی غلط مسئلہ بھی نہیں کیا ہوا، اتنی طاقت اور جوانی کے ساتھ لڑکیاں ننگی ہو کے آ رہی ہیں۔ حضرت سعد کسی پہاڑی پہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ لڑکیوں کو ننگا کر کے مجاہدین میں بھیجا ہے، انہوں نے یہ آیت پڑھی
کل للمؤمنین کل والی اور کل للمؤمنات آج والی۔ صحابہ کو یہ آیت جب سنی، اپنے امیر کی آیت کی ایسا اثر ہوا کہ صحابہ لڑتے گئے بڑھتے گئے، لڑتے گئے بڑھتے گئے، تلواریں اور نیزیں چلتی گئی۔ صحابہ کو اللہ نے وہ علاقہ فتح کروا دیا۔ صحابہ مدینہ میں داخل ہو گئے، مدینہ میں پہنچ گئے، مدینہ میں بیٹھ گئے، کھانے اور پینے کی نشست شروع ہوئی، اور مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ تم نے جو علاقہ فتح کیا ہے ذرا ہم سے کھڑے ہو کے بیان کرو، اس کے باغ کیسے ہیں، اس کے پلاٹ کیسے ہیں، اس کی سڑکیں کیسی ہیں، اس میں آبشاریں کیسی ہیں۔ صحابہ نے کہا خدا کی قسم جب ہمارے امیر نے اوپر سے آیت پڑھی تھی، ہم نے نہ اس کے باغ کو دیکھا، نہ عورت کو دیکھا، نہ پہاڑ کو دیکھا، نہ آبشار کو دیکھا، ہم بس اپنی نگاہیں نیچے کرتے اور تلواریں چلاتے گئے چلاتے گئے چلاتے گئے۔ وہ ساری عورتیں ہمارے سامنے تھی، لیکن اللہ نے ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرمائی ہے۔ ایمان میں یاد رکھیں، جتنی عورت بے پردہ ہوگی اتنی اس کی وقت کم ہو جائے گی، جتنی عورت با پردہ ہوگی اس کا میاں بھی اس سے محبت میں غلبہ حاصل کرے گا۔ محبت میں کیا ہوگا؟ غلبہ حاصل کرے گا، شک و شبہ کی زندگی سے باہر ہو جائے گی۔ عورت جب بازار میں چلتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے اپنے تمام کے تمام اعضاء کو سکوت میں رکھے، جبکہ ہماری یہ جو جوتی ہے جس کی ہیل ہوتی ہے بڑی، وہ بازار میں جب جاتے ہیں خاص طور پہ ٹف ٹائلیں لگی ہوتی ہیں اور جہاں گرینائٹ ٹائلیں لگی ہوتی ہیں وہ ٹک 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 کی آوازیں آ رہی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ایک عورت کی جوتی کی آواز سے اگر کوئی مرد اس کی طرف دیکھتا ہے تو 70 زنا سے بدتر گناہ ہے۔ یا عورت کوئی پرفیوم اور خوشبو لگا کے جاتی ہے اور کوئی مرد اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سی خوشبو ہے، یہ بھی 70 زنا سے بدتر ہے، یہ بھی 70 زنا سے بدتر۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرد کی خوشبو عطر ہے اور عورت کی خوشبو کلر ہے۔ سردار صاحب آپ کی اور ہماری عورتوں کے پاس 15 10 سوٹ ہوں گے نا، ان کے کلر آپ چیک کریں ذرا، کون سا کلر میچنگ، کلر دوپٹہ میچنگ، شلوار میچنگ، قمیض میچنگ، اور ہمارا کیا ہے جناب؟ چٹا کپڑا سفید کپڑا لے کے سیدھا سناؤ تو ٹورو۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ عورت کی پرفیوم اس کے کلر ہیں، کیا ہیں، اور مرد کی خوشبو کیا ہے؟ اس کی عطر ہے، مرد کی خوشبو عطر ہے۔ آج کل اتنی خوشبو لگاتے ہیں کہ یہ جو الرجی عام ہو گئی ہے، یہ الرجی کیوں عام ہو گئی ہے؟ میاں کو چھینکیں لگ رہی ہیں، نزلہ لگ رہا ہے، ساس کو لگ رہا ہے، سسر کو لگ رہا ہے، اندر جو ڈریسنگ وہ ہوتا ہے ہمارا، اس کے اوپر جب وہ چڑھتے ہیں اور بکس کھولتے ہیں اور پتہ نہیں دائیں بائیں مل ملا کے کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور وہ ناک میں جس کو الرجی ہوتی ہے نا، وہ بیچارہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آج کل جو میک اپ ہے، میک اپ کی جو فیکٹریاں ہیں جی، یہاں پر ایک دربار ہے پیچھے، ایک فیکٹری والے نے یہاں پہ کیمیکل پھینکا تھا ایک دفعہ، شاید آپ نے سنا ہو، ایسا کوئی خبر پہنچی؟ اچھا، وہ کہیں جناب دربار سے خوشبو آ رہی ہے، ساری دنیا وہاں جائے، کوئی مٹی پہ ہاتھ لگائے، کوئی ادھر لگائے، کوئی ادھر لگائے، کوئی۔ ایک بچہ ہے، اس کی بہن میرے پاس پڑھی ہے، عالمہ میری شاگردہ ہے، وہ ایک دن آیا، میں نے کہا کہاں کام کرتے ہو؟ کہتا میں وہ دربار کے پاس کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا سنا یار وہ خوشبو آ رہی ہے۔ کہتا جی میں کاسمیٹکس کی وہ میک اپ کی کمپنی میں کام کرتا ہوں، تو ہمارا کافی ایک میٹیریل تھا جو کہ ضائع ہو گیا تھا، تو ہم نے سارا اٹھا کے وہاں پھینک دی ہے، وہاں پہ پھینک دیا ہے، اور کئی دنوں تک اس کی خوشبو نہیں گئی، اور مشہور یہ تھا کہ یہ دربار سے کیا آ رہی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے، مشہور یہ تھا۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں عورت کی زینت ہیں۔ قرآن نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، آج ساری بیویوں کو یہ سناؤ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، حامد کے سامنے زینت اپنا کے جاؤ۔ عورت کیا کرتی ہے؟ اچھا جی میں شادی پہ جا رہی ہوں، ہے جی نئی جوتی، نئے کپڑے، نئی چوڑیاں، نیا زیور، نئے کانٹے، نیا فلاں، اور خامد جب آتا ہے وہی بغیر استری کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں،
وہ صفائی شفائی کی، بچے کو دودھ پلایا، سالن بنایا، کوئی دھواں چڑھ گیا، کوئی پسینہ آ گیا، عورت کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، خامد قریب سے گزر کے کہتا ہے تمہارے کپڑوں کو کیا ہوا؟ اس نے کہا گھر میں رہ کے کپڑے کیا بدلنے؟ قرآن کہتا ہے الا لبعولتہن، اپنے خامد کے سامنے کپڑے پہن کے جاؤ، زیور پہن کے جاؤ، لپسٹک لگا کے جاؤ، میک اپ کر کے جاؤ، چمک دمک کے جاؤ، کھلا جیسا مرضی لباس ہے وہ اپنے خامد کے سامنے پہن لو، بے شک اس میں کچھ غیر شرعی چیز بھی ہو، یہاں تک بھی اگر بازو پہننے ہیں نا آپ نے تو خامد کے سامنے پہن کے چلے جاؤ، کوئی حرج ہے؟ حضرت زینب بنت جاش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ان کے سکے بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہ 3 دن جب گزر گئے، عدت پوری ہو گئی، تعزیت پوری ہو گئی، آپ نے بڑے خوبصورت قسم کے کپڑے اور میک اپ شیک اپ جو بھی اس وقت کا تھا حضور پاک کے سامنے آئی، آپ نے کہا تمہارا بھائی فوت ہوا ہے اور تم نے اپنے آپ کو بڑا مزین کیا ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ 3 دن پورے ہو گئے ہیں، تعزیت پوری ہو گئی ہے، اب افسوس کرنا جو ہے وہ آپ کی شریعت کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، تو یہ سج کر جج کر آئے نا، اب ہماری کون سی بیویاں بھائی جو ہمارے سامنے اس طرح آتی ہیں؟ نہیں آتی جی، ہاں شادی کے شروع کے دنوں میں چند دن ہوتا ہے اور اس کے بعد سارا کام ٹھپ ہو جاتا ہے، اور پتہ چلا جناب ہمارے ماموں آ رہے ہیں، چاچا آ رہے ہیں، تایا آ رہے ہیں، دادا آ رہے ہیں، ان کا وہ دیکھو حالات، ان کی تیاری کے حالات دیکھو، ان کا نظام دیکھو۔ اب لڑائی ایک یہ پوائنٹ بھی رکھتی ہے کہ جب تم ادھر جاتی ہو ادھر جاتی ہو ادھر جاتی ہو بڑی بن سنور کے جاتی ہو، گھر میں رہتی ہو تو گندی گندی رہتی ہو۔ قرآن کہتا ہے ایک صحابی تھے نا جہاد میں، ہمارے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ذرا جلدی ایڈوانس جانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا اچھا بھائی جا، مگر جب وہاں پہنچ جائے تو اپنے سر کا غبار ٹھیک کر لینا، اپنے کپڑے درست کر لینا، اپنی زینت کو بنا دینا تاکہ تیری بیوی تجھے دیکھ کر تیری طرف مانوس ہو جائے۔ کیا ہو جائے بھائی؟ بیوی دیکھ کر تیری طرف۔ اب یہ نہیں ہے جناب میں کباڑ خانے میں کام کر رہا ہوں اور سارے میرے کپڑے پھٹے پھٹے ہیں، پہلوان جی سن لیا نا، ہاں جی، اب بیوی کے سامنے جائے وہی ہماری سمیل آ رہی ہو، پسینہ چڑھا ہو اور یہ ہو اور وہ بھی دیکھیے اور ایسے ناک چڑھا کے سائڈ پہ ہو جائے، کیوں بھائی؟ یہ تمام چیزیں ہیں نا، تو یہ قرآن کہتا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یہ زیور دکھانا ہے خامد کو دکھاؤ، یہ کانٹے دکھانے ہیں خامد کو دکھاؤ، یہ کوکا دکھانا ہے خامد کو دکھاؤ، چوڑیاں یہاں تک سونے کی ہیں تو بازوؤں پر چڑھا لو، خامد کو دکھاؤ اپنے آپ کو، اور جوتی پہنی ہے نیچے کوئی شکار پہنی ہے خامد کو دکھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا پھر آبائہن، اپنے باپ کے سامنے بھی کوئی بچی چمک دمک کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، باپ محرم ہے، یا اپنا سسر ہے اس کے سامنے بھی ہے، باقی کون سے رشتوں کے سامنے نہیں کرنا وہ ایک تفصیلی آیات آ رہی ہیں۔ تو آج قرآن کا سارا کچھ ہم الٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نگاہیں بھی عورتوں کی ٹک رہی ہوتی ہیں، عورتوں کی ٹک رہی ہوتی ہیں، اور جب عورت اپنی نگاہ کو گھما کے مرد کی طرف گھماتی ہے تو مرد جو ہے وہ پھر چودھری بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ چودھری، اور شیطان اس سے بڑا چودھری بن کے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اس نے مجھے دیکھ لیا ایک دفعہ، بس سمجھو کہ جناب یہ قید ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ قید ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں یہ نظام ہے، یہ نظام حسن ہے۔ ہمیں ہمارے آباء و اجداد یہ بتاتے تھے کہ جناب ہمارے والد نے ہماری شادی کی، جا کے خود ہی رشتہ دیکھا اور دیکھ کر آگے بیٹے سے کہا بھائی تیری اتنے شادی کر رہے ہیں، 2 سوٹ، بھائی صاحب کتنے سوٹ دیے تھے آپ نے؟ 1 سوٹ۔ یہ نظام ہے۔ آج 1 سوٹ اگر ہو اگلے کہتے ہیں جاؤ بھائی ٹھیک ہے سانو رشتہ منظور کوئی نہیں، رشتہ منظور کوئی نہیں ہے، اور سوٹ بھی اتنے قیمتی اتنے قیمتی اتنے قیمتی کہ لہنگا جو ہوتا ہے وہ جناب پتہ کوئی کہتا ہے 1 لاکھ روپے کا، کوئی 2 لاکھ روپے کا، کوئی 3 لاکھ روپے کا، کوئی 4 لاکھ روپے کا، تو بھائی کرائے پہ لے آؤ 2-3 ہزار روپیہ دے کے لہنگا، شادی کراؤ واپس کر دو، اس میں کوئی قباحت کی بات ہے؟ اور وہ جو لہنگا اس نے پہننا ہے وہ کون سا دوبارہ لہنگا پہن کے اپنے میاں کے سامنے آئے گی؟ دوبارہ کوئی آئی ہے؟ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے بھائی؟ کبھی کبھار اس لہنگے کو نکالو، نکال کے پہنو، پہن کے میاں کے سامنے آ جاؤ، یہ بھی تو زینت ہے نا، یہ بھی تو کیا ہے؟ زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اور پھر آج کل جو ہم اپنی بچیوں کو سجاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو میک اپ کیمیکلز والا ہے، اس میں اپنی بیٹی کو اتنا سجا دیتے ہیں کہ خدا کی قسم بندہ بچی کے، عورت کے، اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے نا، یہی سمیل اور یہ تمام چیزیں
اس کو بیمار کر دیتی ہیں۔ کیا کر دیتی ہیں؟ اس کو بیمار کر دیتی۔ بعض اتنے بڑے لہنگے ہوتے ہیں کہ لوگ پیچھے سے پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تمام چیزیں زینت عورت کی جو ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے سامنے، میاں کے سامنے، ہر اعتبار سے اپنا حسن جو مناسب ہے وہ اس کو لا سکتی ہے۔ اور ہمارے رواج کے اندر یہ ہے کہ ہمارا یہ حسن غیروں کے لیے، ہمارا یہ حسن بازاروں کے لیے، ہمارا یہ حسن باہر کے جلسوں کے لیے، ہمارا یہ حسن باہر کی دنیا کے سامنے، ہمارا یہ حسن جناب وہ کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک کے جو سٹار ہوتے ہیں ان کے لیے، اور ان کے اوپر جا کر ہم اپنا فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں اور فلاں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں باحیا گھر، باحیا عورت، باحیا اولاد، باحیا خاندان نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر کہیں قادیانیوں پہ لعنت بے شمار۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق